تو لفظ ہمارے جو بلتستان جو پولو ہے اس کی جو اسٹک ہے ہاکی نما ہوتی ہے. کہاں ہو تم چلے آؤ محبت کا تقاضا ہے. واہ واہ جی واہ. جب بھی میں جیتتا ہوں تو لوگ مجھے گھیر لیتے ہیں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بالخصوص میں گلگت کے عوام کے بڑے مشکور ہوں. ابھی راستے میں ہی جاتا وقت لوگ مجھے سلام کرتے ہیں تو مجھے فخر ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیر عالم شہباز. آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک اور پروگرام ہے ہمارا بردیے اتارے. بردیے اتارے یعنی زمیں کے ستارے، وہ ستارے جو زمیں میں اپنے خوبصورت کاموں سے چمکتے ہیں، دمکتے ہیں اور نمایاں نظر آتے ہیں. کئی لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی پروگرام آپ کا اردو میں ہوتا ہے اور نام آپ نے شنا کا رکھا ہے. تو یہ میں ذرا وضاحت کر دوں کہ بے شک نام ہم نے اس پروگرام کا شنا میں رکھا ہے بردیے اتارے. بردی زمیں کو کہتے ہیں اور تارے ستاروں کو کہتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہمارے گلگت بلتستان کی یہ جو زبانیں ہیں ان کو بھی ذرا انٹروڈیوس کرائیں. اور اس طرح کے ناموں کی بدولت کوئی پوچھے گا کہ یہ بردیے اتارے کیا ہے تو کوئی کہے گا کہ بردی اتارے یہ ہے. تو اسی طریقے سے ایک لفظ جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس پروگرام کا نام بردی اتارے رکھا ہے. اور آج ہمارے پروگرام بردی اتارے میں ایک خوبصورت مہمان تشریف لائے ہیں جن کا تعلق بلتستان سے ہے، سکردو سے ہے. آپ فری سٹائل پولو کے ایک بہترین کھلاڑی ہیں. کھلاڑی کے ساتھ ساتھ ایسی ایک شخصیت ہیں کہ لوگ ان کو چاہتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں. ان کا رقص آپ نے دیکھا ہوگا ٹک ٹاک میں، اور ان کی جو پولو کا سٹائل جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، ان کی باتیں آپ نے سنی ہوگی. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں وزیر محمد کاظم. السلام علیکم محترم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم اپنے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ لوگوں کا مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پر مجھے بولنے کا موقع دیا. جی ہاں، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ جیسی شخصیات کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں اور پھر ان کا انٹرویو کرتے ہیں. تو آپ کو ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے آئے روز ایسی خوبصورت ویڈیوز اور ایسے کلپس آتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے بندہ خوش ہو جاتا ہے نا ایک دفعہ سے. تو اس لیے ہم نے کہا کیوں نہ ہمارے ناظرین بھی آپ کو دیکھیں، آپ کی باتیں سنیں. اس لیے آپ کو مدعو کیا. تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اچھا آپ یہ بتائیے گا، آپ کو عموماً لوگ بپو کہتے ہیں، بپو. تو یہ آپ کا نام وزیر محمد ہے، تو یہ بپو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ذرا اگر وضاحت کریں. میں آپ کو تھوڑا سا اپنا تعارف کرواتا چلوں. میرا جو پورا نام ہے وزیر محمد کاظم ہے. پیار سے مجھے بپو بولتے ہیں. بپو کے تو بپو کا اگر آپ لغت میں دیکھتے ہیں اس کا جو لفظی معنی ہے وہ شہزادہ ہے. شہزادے کے، ٹھیک ہے نا. تو ایک میرے والد صاحب کا پسندیدہ نام تھا یہ کہ ایک پولو پلیئر تھا، اس کا نام بپو تھا. وہ بہت اچھا پولو کھیلتا تھا. شاید ہو سکتا ہے والد صاحب نے اس کی وجہ سے مجھے میرا نام بپو رکھا ہے. جی جی بالکل بالکل. تو میں وزیر فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا. تو میرے آبا و اجداد سے یہ پولو کا سسٹم چلتا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو میرے گھر پہ ایک فورڈ ہے، اس کی جو ایج ہے تقریباً 450 سال پرانی ہے. اچھا. تو وہ استبل سے خالی نہیں ہے ابھی تک. تو ماشاءاللہ سے میرے پردادا، دادا، اچھا میرے کزنز، تقریباً اس وقت میرے گھر میں ہی ہم تقریباً 4-5 پلیئرز ہیں. اس میں 3 میرے بانجے ہیں، 2 بانجے ہیں اور 2 میرے بہنوئی ہیں. بہت اچھی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے ہمارا. اچھا آپ کے والد محترم بھی پولو کے کھلاڑی؟ جی جی. میرے والد صاحب نے پہلا جو اپائنٹمنٹ ہے ڈینٹل اسسٹنٹ، ایز اے ڈینٹل اسسٹنٹ گلگت میں انہوں نے سروس اسٹارٹ کیا ہے 1963 میں. اچھا جی. وہ پہلا گلگت بلتستان کے لیے ایک ڈینٹل اسسٹنٹ تھا. اچھا. تو وہ 15 دن 20 دن کے لیے کبھی سکردو آتے تھے. باقی یہاں انہیں سروس اپنے ان کے اسم گرامی کیا تھے؟ ان کے اسم گرامی جو وزیر محمد علی کے نام سے مشہور ہے. تو ابھی ماشاءاللہ ہمارے سینئر موسٹ پلیئر راجہ غلام باز صاحب ہیں. تو ان سے آج صبح ملا تو انہوں نے ہی والد صاحب کا ذکر کیا. لیکن ابھی والد صاحب 2017 میں فوت ہو گئے. وہ بہرحال ان کی یادیں ہیں. تو مجھے گھوڑے پہ تھوڑا بہت انہوں نے اپنے حساب سے بہت کچھ سکھایا ہے. تو آج جس اسٹیج پر ہوں تو انہی کی بدولت ہے. اور میرے جو دوست ہیں کوچ کی شکل میں، اور تو میری فیملی کی بہت مجھے سپورٹ ہے.
ظاہر ہے. جی جی بہت اچھی بات ہے یہ آپ نے جو بات بتائی. اب دیکھیں نا یہ پس منظر جو ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. جی جی بالکل تو آپ نے یہ بیان کیا. تو آپ کو پولو میں لوگ دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہترین انداز میں فری سٹائل پولو کھیلتے ہیں. تو یہ گھڑ سواری جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے والد محترم کی طرف سے یہ ایک سمجھ لیں کہ آپ کا ایک سلسلہ ہے نا, تو جو میراث میں آپ تک منتقل ہو گیا اور آپ جو ہے پولو کھیل رہے ہیں. تو اچھا سٹائل ہوتا ہے, اچھا انداز ہوتا ہے. جہاں پر آپ پولو کھیلتے ہیں وہیں آپ پھر ایک ایسی خوشباش اور خوش مزاج شخصیت ہیں. اس کا کیا ہے کہ کس حوالے سے آپ جو اس ہے کے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ایک اسپورٹس مین کے لیے وہ ایک اخلاق ہونا, خوش مزاج ہونا, یہی تو سب سے بڑی خوبی اور حوصلہ اور ہمت. بالکل یہ چیزیں آپ کے اندر ہو تو آپ پولو کھیل سکتے ہیں, کوئی بھی اسپورٹس مین. بالکل ٹھیک ہے, میں نے کرکٹ بھی کھیلا ہے, فٹ بال بھی کھیلا ہے, تو یہ باقی میں جو ابھی پولو میں آیا ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے, چاہے وہ بوڑھے کی شکل میں ہو, جوان کی شکل میں ہو, چھوٹے کی شکل میں ہو. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ مجھ سے کس طریقے سے خوش ہوگا. کیونکہ اسپورٹس مین آپ کو ایک ایسا ایک پیغام ہے کہ لوگوں کے لیے کہ گراؤنڈ کے اندر جب آپ جاتے ہیں لوگ آپ کے لیے تالیاں بجائیں, اپنی جگہوں سے اٹھیں, آپ کو دیکھ کے ان کے چہرے چمکتے ہیں, کھل کھلے. بالکل بالکل. تو میں یہ چاہتا ہوں جب خوشی کوئی بھی پلیئر یا کوئی بھی ٹیم جیت جاتی ہے تو وہ خوشی کا انداز کچھ اس طرح سے کرے کہ لوگ اس کو دیکھنے پر مجبور ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے نا جی, بہت اچھی. کیونکہ دنیا بہت وسیع ہے ابھی ماشاءاللہ سے, جو نیٹ کا دور ہے, تو اس موبائل کے اندر آپ اچھے اور برے سب کے آپ تمیز کر سکتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی میں جیتتا ہوں تو لوگ مجھے گھیر لیتے ہیں, تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بالخصوص میں گلگت کے عوام کے بڑے مشکور ہوں. تو انہوں نے مجھے چھوٹے ہو بڑے ہو, ابھی راستے میں ہی جاتے وقت لوگ مجھے سلام کرتے ہیں, تو مجھے فخر ہے. بالکل یہی کہ میں اس کے اس قابل آیا ہوں کہ چلے یار اس کے لیے یہ عزت دی جائے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کو اس سے بڑھ کے عزت کروں. بالکل یہی تو بات ہے نا, جو وہ کہتے ہیں کہ سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا آپ پولو کھیلتے ہیں, بلتستان میں بھی آپ نے کھیلا, گلگت میں بھی آپ کھیلتے ہیں, تو ابھی وہاب شاہی پولو گراؤنڈ میں اس دفعہ چل رہا ہے جی جی پولو ٹورنامنٹ. تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ بلتستان میں پولو کھیلنے کا زیادہ مزہ ہے یا گلگت کے گراؤنڈ میں؟ اصل میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ کی تھوڑی کچھ باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. کہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ پولو اور رسہ کشی کہ جب گلگت بلتستان بنی تو راجگان کا دور تھا, تو اس وقت لوگوں کو مصروف رکھنے کے لیے پولو کی ایک ٹیم بنائی اور رسہ کشی کی ایک ٹیم بنائی, اور ان کو اس طریقے سے ٹریننگ دی کہ لگاتار 3 سال جیتنے والوں کے لیے ایک کے لیے گولڈ کا کپ ہوگا, اچھا, اور دوسرے والے کو لگاتار 3 سال جیتے تو اس کے لیے شیلڈ کا کپ ہوگا. ٹھیک. تو یہ پولو ایک سلسلہ چلا, لیکن اس کی جو شروعات جو ہے ایران سے ہوئی ہے. جی جی جی, وہ شروعات تو وہی, ٹھیک ہے نا جی, وہیں سے ہوئی ہے. تو لفظ ہمارے جو بلتستان کی جو پولو ہے اس کی جو سٹک ہاکی نما ہوتی ہے. اچھا, وہ فرق ہے اس میں, وہ ہاکی نما ہوتی ہے. اس کی جو اس وقت گھوڑے اتنے بڑے نہیں تھے, چھوٹے گھوڑے ہوتے تھے, دیسی گھوڑے. جی جی, اس کی جو سٹک بالکل ایز اے ہاکی کی طرف, لیکن پیچھے سے جو سٹک اس کو فٹ کرتے تھے, تو اس کی خاصیت یہ ہوتی تھی وہ بال ہوا میں نہیں اٹھتا تھا. اچھا. اور دوسرا جو جب آپ ڈفوک جسے بولتے ہیں, ہم ڈفوک بولتے ہیں, ٹھوکی بولتے ہیں, تو جب آپ وہ ہٹ کرتے تو وہ اسی نشانے پر لگ جاتا تھا. پھر یہاں پر جو ہے گلگت پولو والوں نے یہاں پر اس کو مزید ترقی دی. ہاں, اس میں تبدیلی آئی, وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے. تو ابھی جو اسٹک جو استعمال کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ مختلف اینگل کیا ہوتا ہے. جی ہاں, تو ابھی تو ایک جیسی ہے میرے خیال سے, ابھی ایک ہے. تو ماشاءاللہ سے گلگت میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. بالکل, بہت ایک سے ایک ٹیلنٹ ہے, لیکن کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کچھ ہم ابھی بھی کمی ہے ہمارے اندر. بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا جی. جب تک آپ کے اندر کوئی کمی نہ ہو ہم شکست کبھی نہیں کھا سکتے. تو گراؤنڈز کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں. تو باقی جو ہے یہ جو وہاب گراؤنڈ ہے, جی جی, تو ایک میجر فہد صاحب ہے ابھی جیبس کا, ان کی ایک بات مجھے یاد آتا کہ پچھلے سال ہم آئے تھے, تو انہوں نے بتایا وزیر اب آپ کے لیے کوئی بہانے کا گنجائش نہیں ہے. اچھا. تو میں نے بولا سر وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کے گھوڑے بھی اچھے ہیں, گراؤنڈ بھی آپ کے لیے وسیع ہے, اب آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے ہمیں دکھائیں. اچھی بات ہے نا, ابھی آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے. بالکل. تو ماشاءاللہ یہ گراؤنڈ جو ہے اب آپ کے لیے جو شندور میں اب کھیلیں گے لوگ, جو بھی پلیئر کھیلیں, جو بھی جیتے, تو ان کے لیے ایک پتہ چلے گا ہاں یار گراؤنڈ کی جو لمبائی چوڑائی اتنی ہونی چاہیے.
کھل کے آپ کھیل سکتے ہیں, آپ کے اندر جو مہارت ہے آپ کھیل دکھا سکتے ہیں, کیونکہ بڑا گھوڑا ہوتا ہے اس کے لیے ٹرن بھی بڑی ہوتی ہے, اچھا ہٹ بھی بڑے ہوتے ہیں, بھاگنا دوڑنا بھی اعلیٰ ہوتا ہے, کیونکہ یہ میں نے جہاں تک جج کیا گھوڑے کے اوپر دوڑ کر وہ تھکتا نہیں ہے, لوڈ بھاگنا روکنا ٹائٹ پہ دائیں بائیں اس پہ زیادہ لوڈ آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا اچانک سے موڑنا, اچانک سے روکنا اس کو. تو پھر بھی ابھی یہ گراؤنڈ بہت اچھا ہے, جو بھی پلیئر اپنے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے آپ کو, کیونکہ گراؤنڈ ایک شیشہ ہے, ایسا ہی ہے, اس کے اندر آپ اچھائی کریں غلط کریں نظر آتا ہے, ہاں چھپ نہیں سکتے. وہ اس لیے پشتو میں کہا ہے نا کسی نے کہ وہ ایک آدمی نے کہا کہ میں لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوں, کسی نے کہا کہ یہ دا گز دا میدان دے, گز بھی ہے میدان بھی, آپ چھلانگ لگائیں دیکھیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ گراؤنڈ آپ کے لیے بہت ہی ترقی دے گا پولو کے لیے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو مجھے خوشی ہے کہ یہ گراؤنڈ ایک ایسا گراؤنڈ ہے کہ آپ کو نائٹ بھی آپ کھیل سکتے ہیں, کیونکہ جی بی میں یہ پہلی مرتبہ ہے, کیونکہ چترال میں پولو زیادہ ہے لیکن ایسا گراؤنڈ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ پہلی مرتبہ بالکل اچھی بات. اچھا تو آپ پولو کے ساتھ ساتھ ایک اچھے, میں یہ کہہ لوں کہ آپ ایک رقاص کہہ لیں, یا پھر آپ جو رقص کرتے ہیں, جو آپ ڈانس کرتے ہیں, تو یہ بڑا ایک منفرد آپ کا انداز ہوتا ہے, اس سے بڑے جو ہے بالکل, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے اس کو دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ضروری نہیں جا کر اسٹیج پہ پرفارم کریں یار, آپ کا جہاں پر جیت کی جاتا ہے جو بھی ٹیم, اس کو آپ نے پلے کرنا ایک دم سے. ٹھیک ہے نا جی, سیلیبریٹ کرنا ہے نا, بالکل, کیونکہ خوشی جس ٹائم پہ جب آپ کو خوشی ہوتی ہے اس کو آپ نے وہ لمحات بار میں نہیں آتے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں, اور مجھے خود موسیقی سے لگاؤ ہے. اچھا, محبت رکھتے ہیں. مجھے علم موسیقی میں بہت اس کو, کوئی شعر و شاعری بھی کرتے ہیں؟ شاعری بھی تھوڑا چھوٹا بہت کرتا ہوں, اور میں گا بھی لیتا ہوں. اچھا, درد جب حد سے گزرتا ہے تو گاتے ہیں. بہرحال جب آپ جیسے بھائی دو چار مل جاتے ہیں تو میں تھوڑا بہت غزل کی شکل میں. اچھا, تو کچھ سنائے نا ہمیں, چلیں کچھ سنتے ہیں. ضرور جی ضرور. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی غزل گائے اس کے اندر چھوٹی سی کوئی لہر سرتار, ٹھیک ہے نا جی, تو دیکھنے والے کچھ ہو جائے. تو چلیں میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی آپ کو. جی بالکل. کہاں ہو تم چلے آؤ, کیا محبت کا تقاضا ہے, غم دنیا سے گھبرا کر تمہیں دل نے پکارا ہے. کہاں ہو تم چلے آؤ, محبت تمہاری بے رخی ایک دن ہماری جان لے لے. کیا کہنے. تمہاری بے رخی ایک دن ہماری جان لے لے گی. قسم تم کو ذرا سوچو, قسم تم کو ذرا سوچو کہ دستور وفا کیا ہے. کہاں ہو تم. آخری مصرع آپ کو عرض کر رہا ہوں. نہ ہے فریاد ہونٹوں پر, نہ آنکھوں میں کوئی آنسو, نہ نہ ہے فریاد ہونٹوں پر, نہ آنکھوں میں کوئی آنسو,
زمانے سے ملا جو غم زمانے سے ملا جو غم اسے گیتوں میں گایا ہے کہاں ہو تم چلے آؤ محبت کا تقاضا ہے واہ واہ جی واہ کہاں ہو تم چلے آؤ محبت کا تقاضا ہے غم دنیا سے گھبرا کر تمہیں دل نے پکارا ہے کیا کہنے بپو صاحب یہ کیسے ٹیلنٹ حیران ہو گیا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے بہترین انداز میں گایا ہے یہ دیکھیں پہلی مرتبہ آپ سامنے آ گئے آپ پولو کے کھلاڑی اور پھر اتنا اچھا سر اس کے علاوہ آپ کا رقص پھر کیا کہیں ذرا سا اگر رقص بھی آپ کا دیکھنا چاہیں گے اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں میں یہ چاہ رہا ہوں بدن تو پورے ہلاتے ہیں لوگ جی جی ٹھیک ہے نا جی میں بیٹھ کر ہی آپ کریں گے جی جی بیٹھ کر والی تھوڑے سٹائل کر کے یہ کیا کہہ رہے ہیں واہ اس کے بعد دیکھیے جی اپنا اچھا کوئی گانا نہ چھوڑے کوئی گانا ہاں تھوڑا سا ہو جائے واہ کیا کہنے واہ 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 کیا کہہ وہ جو گردن والا سٹائل ہاں ہے واہ 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 بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب جی بہت ہی مزہ ہے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے کہ آپ اتنے اچھے گلوکار بھی ہیں اچھے کھلاڑی بھی ہیں اور میں جو دیکھنے والے جو جتنے بھی ویورز ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ اپنے اندر جو کوالٹی موجود ہے اس کو ضائع مت کریں نہ کریں ٹھیک ہے نا جی تو ماشاءاللہ سے ابھی آپ جیسے سپورٹ کرنے والے یہاں پر GMN کے نام سے ایک آپ چینل چلا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ مجھے امید ہے کہ یہ چینل جو ہے آپ کو جتنے بھی اندر جو ٹیلنٹ جو لوگ موجود ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے بہترین موقع ہے اس کا نام ہم نے شنا میں رکھا ہے بردی اتار ہے نہیں بالکل بالکل آپ نے مخفف بتا دیا زمین کے ستارے جی جب تک ان کو میدان نہیں ملے گا پلیٹ فارم نہیں ملے گا کیا پتا چلے گا کس کے ماتھے پہ لکھا ہوا کس کے اندر اتنا بڑا ٹیلنٹ موجود ہے ایسا ہی ہے اس کو سامنے لانا ہوگا نا سامنے بپو صاحب اور کچھ آپ کہنا چاہیں گے اس پروگرام کی وساطت سے میں ایک پیغام لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی بتایا ابھی بھی میں پھر بتا رہا ہوں کہ اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ بالکل بھی ضائع مت کریں ہمارے یہاں پر ایک کنسیپٹ ہے کہ نہیں جی میں نے ڈاکٹر بنانا ہے نہیں جی میں نے انجینئر بنانا ہے بچے کے اوپر اتنا فورس مت کرے کہ وہ اپنے راستے جو بننا چاہتے ہیں وہ خود پھسل جائے کیونکہ اس دور میں آپ کے لیے بہت راستے ہیں میں اس کی ایگزامپل آپ کو ہی دیتا ہوں جی ٹھیک ہے نا جی یہ ایک پلیٹ فارم آپ نے جو بنایا ہے یقین جانیے آج میں اتنا خوش ہوں کہ گلگت میں بھی ایسا ایک پلیٹ فارم بنا ہے کہ تو میں آپ کو تو سلام پیش کرتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ جو بھی نئے لڑکے کسی حوالے سے بھی جس کی آواز اچھی ہو اچھا جس کے پاس کوئی ہنر ہو سپورٹس کے حوالے سے کیونکہ بڑے بڑے جو وزیر اعظم آئے بڑے بڑے جو صدر آئے سب نے پڑھ لکھ کر نہیں گئے کوئی سپورٹس کی بیس پہ گئے جی جی ٹھیک ہے نا جی ابھی میری بیٹی ہے الکوثر میں پڑھتی ہے 2 ہے اچھا ایک کی آواز بہت اچھی ہے وہ اس کا نعت کا اس کو ریلیز ہوا تھا تو اس کو ایڈمیشن ہی اسی وجہ سے ملا ہے بہت اچھی بات دیکھیں نا اس کے اندر وہ سکل تھی نا کیونکہ ہم نے ان کو بتا دیا اپنے اندر کوئی ایسی چیز ہچکچاہٹ نہ کرے اور میں والدین سے بھی ایک ریکویسٹ یہ کروں گا اپنے بچے کے ساتھ آپ فرینڈ شپ آپ کر لیں دوستانہ ماحول ٹھیک ہے نا جی یہ ماحول جب آپ کریں گے اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے غلط کام یہ نہیں جس جگہ اس کو غلط کر لے اس کو آپ ڈانٹ بھی سکتے ہیں ڈانٹنا بھی چاہیے لیکن اس کی جو دل کی جو
बात है। जी। जब तक आप फ्रेंडशिप न बनेंगे, उनके जज्बात की कदर करें ना, कदर कर लें। बहुत अच्छी बात है। वज़ीर मोहम्मद कासिम बप्पू साहिब, आप तशरीफ़ लाए आज बिरदी इतारे में। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग आपको देख रहे हैं, आपको देख के उनके चेहरों पे जो मुस्कुराहटें हैं वो हम महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। जो आपको देख के उनको खुशी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने टाइम दिया हमें। बड़ी मेहरबानी। मैं आपका भी मशकूर हूँ और देखने वालों को भी मैं सलाम पेश करता हूँ, तो बिलखुसूस गिलगित वालों का। तो उन्होंने हर लिहाज से जब भी यहाँ पर आया हूँ टूर्नामेंट के लिए हौसला अफजाई की, उसमें कोई चिलास का कोई भी हो, तो हमें प्यार से गरज है, प्यार मोहब्बत, ठीक है ना जी। तो मैं आपका तमाम बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन करम, इजाज़त दीजिएगा, किसी और प्रोग्राम में और किसी मेहमान ज़मीं के सितारे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने